محرم الحرام کے غم و سو کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر سے گریو زاری کی آوازوں سے ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ یکم محرم کو ریان بن شبیب سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پسر شبیب، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب ایام محرم میں جنگ حرام سمجھتے تھے، مگر افسوس انہی ایام میں ہمارے قلب و جگر اور آنکھوں کو زخمی کر کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ امام عالی مقام کے لیے آنسو بہانا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے پسر شبیب، ان مرک ان تکونا معنا فی الدرجات الاولی فی الجنان فاحزن بحزننا۔ اے پسر شبیب، اگر تم ہمارے ساتھ بہشت کے اعلیٰ درجات میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں مغموم رہنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ محرم آتا تو کوئی میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم کو ہنستے مسکراتے نہ پاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے دور میں سب سے پہلے باقاعدہ عشرہ محرم الحرام منانے کا آغاز ہوا۔ محرم الحرام میں نیاز وغیرہ ایسی ہونی چاہیے جس میں سوگ اور غم کی کیفیت باقی ہو۔